السلام علیکم. حارث خان HK Lines 96. آج ستمبر کی 20 تاریخ ہے. آپ کے سامنے حاضر ہے. آج کا پروگرام تھوڑا تفصیلاً جو پچھلی ولاگ میں ہم نے کیا تھا اس کی تھوڑی تفصیلات آئی ہیں تو اس کے مطابق ہوگا. اور یہ اس کا دار و مدار جو ہے، اس فوکس جو ہے اس ولاگ کا ہوگا پاکستان سعودی عربیہ کا. جو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ٹریٹی ہوئی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ سامنے فوکس کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. تو پروگرام شروع کرتے ہیں. تو پہلی تو چیز، میں نے جو پچھلا ولاگ کیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑی اپنی ریڈنگ وغیرہ کی، لوگوں سے پوچھا. تو ایک چیز جو ہے نا وہ بالکل سامنے آئی ہے کہ یہ جو اسرائیلیوں نے دوحہ کے اوپر جو اٹیک کیا تھا، وہ اٹیک جو تھا نا وہ قطریوں پر نہیں تھا، وہ حماس کی نیگوشیشن ٹیم کے اوپر تھا. یہ اسرائیلیوں کی پرانی عادت ہے جس کے اوپر ان کے اوپر بہت کیسز ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے حریف جو ہیں، خاص طور پر فلسطینی حزب اللہ کے جو لیڈرز تھے، وہ ان کی جو ہے ایرانی، ان کی بھی ان کو یہ سمجھتے ہیں دے آر دی ایپی سینٹر آف آل دا پرابلم. تو ان کا جو ڈاکٹرین اور اسٹریٹجی ہے کہ چاہے وہ جہاں بھی ہوں گے جو ان کے حریف ہیں، یہ جا کے ان کو ماریں گے جس ملک میں بھی ہوں. اس کی میں آپ تھوڑی سی تاریخ کے اندر پیچھے آپ کو لے کے جاؤں کہ یہ واقعہ ہے 21 فروری 1973. ان زمانوں میں سینائی جو تھا وہ 67 کی جنگ کے بعد اسرائیلیوں نے اس کو مصریوں سے لے لیا تھا، اس کو بھی آکیوپائی کر لیا تھا، غزہ بھی آکیوپائی کر لیا تھا انہوں نے. اس کو یہ کہتے ہیں 6 Day War. تو اس کے بعد جو تھا یہ بڑا مسئلہ ہوا تھا وہاں. تو 21 فروری 1973 میں ایک لیبین عرب ایئر لائنز کی کمرشل فلائٹ تھی 114 بوئنگ 727 کی. وہ اس فلائٹ جو تھی وہ بنغازی سے فلائی ہوا پہلے ایئر کرافٹ، وہ گیا بیروت، فلائٹ ہوئی، ریگولر فلائٹ ہوئی. اور بیروت سے اس نے کئی فلسطینی فدائین جو لبریشن آرگنائزیشن کے کئی ٹاپ لیڈرشپ تھی نا، اس کو اس نے پک اپ کیا. اور وہ فلائٹ جو تھی کمرشل فلائٹ تھی، تو اس کو واپس جانا تھا قاہرہ، اور قاہرہ کے بعد وہ دوبارہ بنغازی جا رہی تھی. تو جب وہ بیروت سے فلائی کی میڈیٹرینین سی کے اوپر، تو وہ جب قاہرہ کی طرف آ رہی تھی تو اسرائیلیوں نے کہا کہ وہ سینائی کے اندر آ گئی تھی، جو ان زمانوں میں ان کی ٹیریٹری تھی. ہم نے ان کو 2-3 بار وارن کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اسرائیلیوں نے 2 F4 فینٹمز کو ایئر بون کر کے اس نہتے کمرشل ایئر لائنر کو، بوئنگ 727 تھا، فلائٹ 114 لیبین عرب کی، تو اس کو انہوں نے سینائی سے، وہ باہر تھا قاہرہ کی طرف جا رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو مار گرایا. یہ ان کا پہلا جو تھا نا، یہ انہوں نے پہلی بار ایسی حرکت کی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے، ممالک نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا ہوا، ان کو پنش کرنا چاہیے، لیکن کسی نے ان کو پنش نہیں کیا. تو اس کے رد عمل میں یہ فلسطینیوں نے، ان کے جو مختلف سپلنٹر گروپس تھے، ایک تھا فلسطینین لبریشن جنرل کمانڈ تھی، وہ ابو ندال کے پر تھی، PLO کے کئی فیکشنز وغیرہ تھے. انہوں نے اس واقعے کے بعد انہوں نے کھلے عام کمرشل ایئر لائنرز کو انہوں نے ہائی جیک کرنا شروع کر دیا تھا. پوری دنیا میں بہت انہوں نے ہائی جیکنگ کی. یہ چلتی گئی ہائی جیکنگ کرتے کرتے 1987 تک انہوں نے ہائی جیکنگ کی تھی. اس کے بعد 88 کے اندر انہوں نے یہ فلسطینیوں نے یہ ایک وہ تھا پین ایم کی فلائٹ تھی جو لندن سے نیو یارک جا رہی تھی، اس کو انہوں نے مڈ ایئر کے اندر اس کو ایکسپلوڈ کر دیا تھا لاکر بی کے اوپر. اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا ہائی جیکنگ وغیرہ. لیکن پھر 9/11 بھی آ گئی تو وہ الگ ہائی جیکنگ تھی. تو یہ
ایک ان کا اسٹریٹجی چلتی تھی ان کی یہ اسرائیلیوں کی ان کے حریف کے مطابق. ان کا جو سینٹرل کمانڈ تھا نا یہ جا کے ان کو مارتے تھے کہ اگر وہ ہی نہیں ہوگا نا تو ہم کس سے بات کریں, ہم کہیں گے یہ سبھی بھیڑیے ہیں, ہم سب کو مار دیں گے, جنگل کا رول چل رہا ہے. تو اسی دوران آپ دیکھیں یہ انہوں نے 82 یا 83 میں انہوں نے جب اسرائیلیوں نے لیبنان کے اندر انویژن کی تھی صدرن لیبنان سے, پھر انہوں نے بیروت میں جا کے جہاں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹرز تھا وہاں انہوں نے بہت بامبنگ کی تھی, اور اس کا ان کا مین مقصد تھا کہ یاسر عرفات کو مارنا, جو آخر میں انہوں نے یاسر عرفات کو مختلف خبروں کے اندر اس کو انہوں نے زہر دے دیا تھا, وہ مر گیا تھا بعد میں. تو یہ ان کا کام تھا. اب دیکھیں حال ہی کے اندر انہوں نے ایرانین ریولوشنری گارڈ کے ہیڈ جنرل کو مارا, سلیمانیہ کو مارا, انہوں نے امریکنوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو مارا. اس کے بعد حماس کا جو لیڈر جو تھا ہانی جو تھا وہ تہران میں تھا, اس کو جا کے انہوں نے مارا. اس کے علاوہ جو ایرانین کے جو نیوکلیر ویپنائزیشن کے انجینئرز تھے انہوں نے ان کو تہران میں جا کے ان کو ایران کے اندر جا کے مارا. جس طرح میں نے اپنے وہ جو پارٹ 2 جو تھا میرا اس کا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اینڈ ڈیٹرنس کے اندر میں نے اس میں ایک تھوڑا سا حصہ آپ کو بتایا تھا کہ ایران کا جو نیوکلیر جنرل ان نیوکلیر پروگرام ہے اس میں 10 سے 17 ہزار لوگ کام کرتے ہیں. اس کے اندر انجینئر سائنٹسٹ سب انوالو ہیں. اس کے برعکس جو پاکستان ایٹامک انرجی کا پروگرام جو ہے سویلین اور ملٹرائزیشن پروگرام ہے اس سے وہ کہتے ہیں 1,25,000 سے 1,50,000 یا 65,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہائرارکی تو ہے لیکن وہ اتنا ڈیزالو ہوا نیچے ان کی ہائرارکی کہ ایک بندہ نہیں چلا رہا تھا اس کو. پاکستان باقی ممالک میں ایک بندہ چلاتا ہے تو یہ ان کو ٹارگٹ کرتے. تو اس کے برعکس جو ہے یہ جو ابھی ہوا ہے یہ جو رد عمل آیا ہے, پہلا تو رد عمل آیا ہے کہ وہ تھوڑی جذباتی رد عمل, وہ کچھ عرصے سے باتیں چل رہی تھیں لیکن اس سے باتیں چل رہی تھیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان. اب اس سے پیشتر کہ میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے اس مسئلے کو بات کروں, میں آپ کو ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ کا بیسکلی ان کا کیا اسٹریٹجی ہے اپنے ملک کو کی دفاع کرنے کے لیے. ان کی اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے ان کو کبھی ان کو اسرائیل سے وہ نہیں تھا, ڈر نہیں تھا. ان کو دوسرے ممالک سے بہت ڈر تھا. ان کو 50 کی دہائی میں 50 اور 60 کی دہائی میں ان کو یونائٹڈ عرب ریپبلک جو تھا جس میں مصر, سیریا اور عراق تھے, ان کو اس سے بڑا ڈر لگتا تھا. اس سے وہ جو تھے یونائٹڈ عرب ریپبلک جو تھی جمال عبد الناصر اور انور السادات وغیرہ, یہ لوگ جو تھے نا یہ لیبیا میں یمن میں ان کی حکومت نارتھ اینڈ ساؤتھ یمن تھا, ان کو یہ بہت سپورٹ کرتے تھے. تو اس کے ڈر میں یہ بیسک سیٹ اپ جو تھا سعودی آرم فورسز کا, ایئر فورس کا, یہ اس کے اوپر آیا تھا کہ ان سے ڈیٹرنس لینی ہے. تو 60 کی دہائی میں انہوں نے امریکہ سے F-5E لیے, جو یعنی مانگے تو انہوں نے F-4 مانگے تھے فینٹم, لیکن کو مل گیا F-5E, انہوں نے لے لیا. اس کے علاوہ انہوں نے برطانیہ سے ان کا انگلش الیکٹرک کا جو فائٹر تھا لائٹننگ, وہ انہوں نے لیا تھا. اور مختلف انہوں نے ٹینک خریدے تھے 50 اور 60 اور 70 کی دہائی میں. امریکہ سے M60 لیے تھے, اور اس سے فرانس سے AMX-30 لیے تھے, بہت ایڈوانس ٹینک تھا. اور اس کے علاوہ امریکہ نے ان کو, اب مجھے یہ چیک کرنا پڑے گا, میں یہ لکھ دوں گا بعد میں, مجھے یاد آ رہا, امریکہ نے ان کو امپرووڈ ہاک کی سیم بیٹریز دی تھی. اور وہ بیٹریز جو تھی وہ ایسی تھیں کہ they were fixed, موبل بیٹریز نہیں تھی. تو فکس کدھر تھی؟ دمام میں, دہران اور دمام میں, کہ ادھر جو ان کے آئل ریفائنریز ہیں ینبو کے اوپر, وہ ان کی وہ تھی بیٹری تھی. میں یہ چیک کر کے بتا دوں گا کہ لیبیا ادھر تھیں یا نہیں تھی, امریکہ نے جو ان کو دی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے 70 اور 80 کی دہائی میں
فرینچ کروٹیل کی ایک ایڈوانس ورژن تھی شاہین، انہوں نے وہ لی تھی، وہ موبل تھی. اور پھر جب چیزیں تھوڑی سی وہ ہو گئی تھیں، پیچیدہ ہو گئی تھیں، خاص طور پر جو ایران میں ہو رہا تھا، تو انہوں نے 77 اور 78 میں بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے، امریکہ نے ان کو 62 F-15 میکڈونلڈ، ان زمانوں میں میکڈونلڈ ڈگلس کا ہوتا تھا، F-15A الفا اور بی دیے تھے، 62 دیے تھے. اور اس کے کچھ سال کے بعد جب ایرانین ریولوشن ہو گیا تھا تو انہوں نے، امریکہ نے ان کو E-3A ایویکس بھی دیے تھے. تو ان زمانوں تک سعودی عربیہ کی جو بیسک فوکس تھا نا ڈیفنس کا، وہ تھا ایران. لیکن 80 کی دہائی میں ان کو کچھ اور دے ہیڈ شارٹ کمنگس. تو انہوں نے 80 کی دہائی میں، خاص طور پر 1979 کے جو وہ ہوا تھا، کعبہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا، ایک گروپ تھا وہاں جمیعن کے نام سے، تو انہوں نے جا کے کعبہ کو انہوں نے سیج کر لیا تھا. یہ 2 ہفتے جاری رہا تھا سیج. اب ایک اس کے اندر ایک ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا افواہ پھیلی ہے، اور جو افواہ پھیل کے نا وہ ایسی بات ہو گئی ہے، وہ یقین ہو گیا کہ یہ ہوا تھا. یہ آیا تھا کہ پاکستان نے اپنے SSG بھیجے تھے، تو انہوں نے جا کے یہ کلیئر کیا تھا. اس کے اندر، اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. صداقت 2 چیزوں میں. پہلی تو بات، پاکستانیوں نے ایک اپنی ایڈوائزری SSG کے گروپ بھیجا تھا، یہ سعودی نیشنل گارڈ کے لیے، سعودی آرمی کے لیے بھی نہیں، سعودی نیشنل گارڈ کے لیے، جو انڈر آتی تھی. ان کا جو تھا ان زمانوں میں ڈیفنس منسٹر تھا، اس کا نام تھا پرنس سلطان، اس کے انڈر آتی تھی. اس کے کہنے پر ایڈوائزری لوگ آئے تھے. اور پھر اس نے دوسرے منگوائے تھے وہاں سے، یہ فرانس سے منگوائے تھے، وہ SNI کے نام سے، میں وہ بھی لگا دوں گا چیک کر کے. وہ جو تھے فرینچ فورن لیجنز کے بندے تھے، وہ آئے تھے. وہ دے آلسو کیم ان ایڈوائزری رول. اینڈ میں جو صداقت کی بات ہے، یہ پرنس سلطان نے جا کے سنیک کو، سعودی نیشنل گارڈ جو تھی، اس کو جا کے اس نے ایک بڑی جذباتی والی ان کو ایک سپیچ کی تھی کہ اگر یہ ہم لوگ یہ نہیں کریں گے نا تو یہ پورا ابن سعود کا گھر جو ہے نا یہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ پورا ملک جو ہے مملکت سعودی عربیہ تتر بتر ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو ایڈوائز دیں تو ہم جائیں گے. تو یہ جو بات جو تھی کہ پاکستانیوں نے کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں. تو یہ 79 میں ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو گروپ کے جو لوگ جو تھے نا، یہ مختلف جگہوں سے آئے تھے، سعودی عربیہ میں مختلف جگہوں سے آتے. وہاں ریبیلین چل رہا تھا ان زمانوں میں، خاص طور پر ملک شاہ فیصل کے بعد یہ ملک خالد آیا، اس کے بعد فہد آئے. یہ لوگ جو تھے نا تھوڑے لبرل تھے، یہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے یہ لوگ، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کنسرویٹیو سوسائٹی کے اندر یہ تھوڑے اپنی لبرل کرتے، اور یہ بڑے عیاش پسند لوگ تھے. تو یہ کئی گروپ کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی. تو انہی دوران 81 کی بات ہے کہ یہ ڈیفنس منسٹر سلطان پاکستان آیا. اس نے ضیاء الحق سے بات کی، اور پھر ضیاء الحق سے اس نے کہا کہ ہم کو آپ کی سے 2 بریگیڈ چاہیے. 2 ضیاء الحق نے کہا کون سے؟ اس نے کہا ایک تو آرمڈ بریگیڈ چاہیے ہم کو، جو لوگ ٹینکس کے اندر کام کر سکے. تو وہ جو تھی نا تبوک کے اندر بیس ہوئی تھی، وہ جا کے ایک بریگیڈ پاکستان آرمی کی. ادھر کے جو ان زمانوں میں کیپٹن اور میجرز تھے نا، ان کے اندر سے 2 بندوں کو میں جانتا ہوں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں پاکستان آرمی سے. اور پھر ایک ان کو ایئر ڈیفنس کی ایک بریگیڈ چاہیے تھی، جو انہوں نے نجران میں خمیس المشاہد کے ایئر بیس پر انہوں نے بیس کی تھی. ان کو یمنیوں سے بہت ڈر لگتا تھا کہ یہ آ جاتے ہیں، بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا. تو وہ ادھر جو تھے خمیس المشاہد ان کا ایئر بیس تھا. وہ جو پاکستان کی جو ڈٹیچمنٹ وہاں سے گئی تھی، وہ گئی تھی یہ ادھر سے ملیر کنٹونمنٹ جو کراچی ہے نا، ادھر ایک ہے، اس کا نام ہے SAAD، سعد، اس کو کیا کہتے ہیں، سندھ ایئر ڈیفنس سم تھنگ ہے. وہ ملیر کنٹونمنٹ میں جو کور ہے نا، وہ اس کا پارٹ ہے.
وہاں سے ڈٹیچمنٹ گئی تھی، وہ تو مجھے پتہ ہے. وہ جو بریگیڈ جو تھی، آرمر بریگیڈ جو تھی نا، وہ گئی تھی منگلہ سے. وہ جو ان کے فوجی گئے تھے، وہ جو خمیش المشاہد میں تھے نا، ادھر کے 2 آفیسرس کو میں یہاں جانتا ہوں، اور جو تبوک کہتے ہیں وہاں کے 2 آفیسرس کو بھی میں جانتا ہوں. جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو وہ لوگ میجر جنرل وغیرہ ہو کے ریٹائر ہوئے تھے، بڑے قابل آفیسرس تھے. تو وہ جو ان کا ایک ریٹن ایگریمنٹ نہیں تھا، ایک ایگریمنٹ تھا کہ آپ ہم کو یہ بندے بھیجیں گے. تو اس میں یہ آفیسرس کو $5,500 امریکن ڈالر سیلری ملتی تھی. اس کے علاوہ وہ جو تھے ان کی بورڈنگ اور لاجنگ جو تھی نا انکلوڈیڈ تھی. تو $5,500 میں سے $2,750 جو تھے نا اس بندے کو ملتے تھے، وہ جو آفیسر کو، اور باقی 2,750 جو ہے نا وہ GHQ چلے جاتے تھے، کانٹریکٹ کے اوپر تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارا آپ سے وہ ہے. تو وہ آفیسر جاتے تھے 2-3 سال کے بعد. ان کے لیے ان زمانوں میں وہ کافی پیسے ہوتے تھے. تو یہ وہ ایک ایگریمنٹ تھا، ریٹن نہیں تھا، لکھاوت کتابت نہیں تھی، ایگریمنٹ تھا. جیسے سعودیوں کے اندر ایک خرابی ہے، وہ کبھی بہت کم پوری ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے کیا. امریکنوں کے ساتھ بھی وہ سائن کریں گے نا، کئی چیزیں ایمبیگوس چھوڑ دیتے ہیں سعودی جان سے. پھر ان سے کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کہتے ہیں بھائی ایگریمنٹ میں تھا. انہوں نے کہا ایگریمنٹ میں نہیں تھا یا نہیں تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ یہ کریں. تو کرنا ہی پڑتی ہے، بیکاز سعودی جو ہوتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تو دے ہیو این اپر ہینڈ. جو جس بیچارے کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان سے بحث نہیں کر سکتے. یہ سعودیوں کا مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ ان زمانوں کی بات ہے. اور یہ دونوں بریگیڈ جو تھے نا، یہ 81 سے گئے تھے، اور 1990 کے اگست میں جب عراق نے کویت کو انویڈ کیا تھا، یہ وہاں سے نکل گئے تھے. اور یہ امریکہ کے کہنے پر ان کو نکالا گیا تھا. سعودیوں نے کہا تھا کہ آپ رہ سکتے ہیں، لیکن امریکہ نے کہا یہ پاکستانی بریگیڈ یہ خمیس المشاہد اور ادھر سے نا تبوک صاحب نکالے. یہ ایک جس کو میں کہتا ہوں نا، یہ حادثہ ہوا تھا پاکستان کا. اور ایک اور جو بات آئی، ادھر پہنچ گئے 1990 میں، ایک بڑی ایک اور بات ہے جو آئی ہوئی ہے کہ ہم نے 11,000 پاکستان فوج نے 11,000 ٹروپس بھیجے تھے. 11 یا 12,000 ٹروپ نہیں. پاکستان نے ایک آکزیلری یونٹ بھیجا ہوا تھا وہاں، جو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں بیس تھا. اس کے جو کمانڈنگ آفیسر جو تھے نا، وہ تھے وہ جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طارق محمد خان جو تھے، جنہوں نے باجوڑ وغیرہ میں آپریشن کیا تھا، وہ تھے. بعد میں ان کو 2007 5 یا 6 کے اندر ان کو امریکنوں نے میرٹ آف لیجنس کا میڈل دیا تھا. امریکن زیادہ کسی کو نہیں دیتے ہیں یہ میڈل، انہوں نے ان کو دیا تھا. ہی واز دیئر. تو وہ یہ ان کی کہاوت ہے، یہ میں ادھر سے ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 1500-1600 بندے گئے تھے بس، اور وہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، دوسرے کام کر رہے تھے. ادھر سیکیورٹی دے دی، ادھر سیکیورٹی دے دی، رائل فیملی کو دے دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم ادھر تک پہنچ گئے. تو یہ میں نے آپ کو کئی چیزیں کلیئر کر دی. اب ہوا کہ گلف وار 1 کے بعد تو ختم ہو گئی تھی، لیکن امریکنوں نے یہ ان زمانوں میں یہ ایک اور جو تھی وہ یہ 80 کی دہائی میں، میں سال بھول رہا ہوں، میں لکھ دوں گا یہ، کہ سعودی عربیہ نے ایک گلف کارپوریشن کونسل بنائی تھی، جس میں کویت، بحرین، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، عمان اور سعودی عربیہ، 6 ممالک تھے، ابھی بھی ہے. تو انہوں نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ ان کا ایگریمنٹ ہے، اٹس پارٹ آف اے ٹریٹی. یہ سامنے آئی ہوئی. اب ایگریمنٹ اور ٹریٹی میں کیا فرق ہے؟ ایگریمنٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دن میں کہوں کہ یار مجھے اس ایگریمنٹ سے مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے، تو آپ جا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. لیکن ٹریٹی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ٹریٹی میں وٹ ایور اٹ کمز، یو آر اے پارٹ آف دا ٹریٹی.
اگر آپ نے ٹریٹی توڑی تو اس کا مطلب ہے آپ نے ٹریزن وہ کی ہے، ہم آپ کے خلاف اقدامات کریں گے۔ ٹریٹی کیا تھی؟ صلح حدیبیہ جو تھی ٹریٹی تھی، انہوں نے توڑی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل آیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ انہوں نے ٹریٹی توڑی ہے، اب ان کے خلاف یہ جنگ ہوگی۔ تو جو ممالک، جیسے نیٹو کا جو آرٹیکل جو ہے اس میں جو ٹریٹی لکھی ہوئی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ if attack on one will be attack on everyone، لیکن اس ٹریٹی کے اندر سے آپ نکل نہیں سکتے۔ اگر آپ نکلیں گے تو there are consequences، اور زیادہ تر اب جو consequences ہوتے ہیں نا وہ they are very material۔ تو یہ ہے، تو گلف کارپوریشن کاؤنسل نے 80 کی دہائی میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا 80 کی دہائی میں بنی تھی اور وہ چیزیں لینا شروع کر دی تھی۔ ان کا ہدف جو تھا نا ایران تھا، عراق بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، عراق تو نیوٹرلائز ہو گیا تھا 80s کے اندر، تو لیکن ان کا ہدف جو تھا نا ایران کے اوپر تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں انہوں نے جتنے بھی اسلحہ لیا ہے یورپ سے اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لیا، لیکن ایران کے خلاف لیا۔ ہم ایران کے خلاف ہم کو اپنا ڈیفینس کرنا ہے، اور ہم نے یہ جو ویپن سسٹم لیے ہیں ہم نے ایران کے خلاف لیے۔ انہی دوران ایک 80 کی دہائی میں یہ سعودی عربیہ نے اس کو، سعودی عربیہ جو ہے نا اس کے جو ابن سعود جو ہے نا دے آر ویری پیرانوئڈ، وہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، کسی کے اوپر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر ان کے ہاتھ میں بھی ہیں، لیکن اب وہ الگ چیز ہے کہ ان کی جو فوج جو ہے، اسٹینڈنگ آرمی جو ہے نا، چاروں ان کے جو وہ ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس اور سنیگ، سعودی نیشنل گارڈ جو ہے، ان کو ملا جلا کے نا ان کے پاس ہیں 4,15,000 فوجی ہیں ان کے پاس، 415,000 فوجی ہیں، اس کے اندر ان کے ریزروز ہیں 2 لاکھ کے قریب، تو یہ آلموسٹ پاکستان کی فوج کے جتنے بڑے ہو گئے۔ لیکن الگ چیز ہے کہ وہ جو ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لڑ لیں گے، لیکن ہم پوری اپنی قوت سے نہیں لڑیں گے، کہیں بیٹھ کے نا ہم ہیرا پھیری کر کے اس چیز کو وہ کر دیں گے، جس کو کہتے ہیں نا سپریس کر دیں گے۔ تو یہ انہوں نے سعودی عربیہ نے 1984 میں جا کے انہوں نے چین سے 2 قسم کے بیلسٹک میسائلز خریدے تھے، چین سے۔ ان زمانوں میں وہ MTRC جو تھی نا، میسائل ریجن ٹریٹی نہیں تھی، تو انہوں نے جا کے چین سے 2 قسم کے میسائلز خریدے تھے، اور ان زمانوں میں سعودی عربیہ نے ایک اپنی نئی فورس بنائی تھی جو چینیوں نے ان کو بنا کے دی تھی، اس کا نام تھا رائل سعودی اسٹریٹجک میسائل فورس، RSSMF۔ یہ جو ہے ان کے پاس چینی ساختہ کا DF ایک سیکنڈ، یہ DF یہ ہے نا DF-21 CSS-4 میڈیم رینج انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میسائلز ہیں ان کے پاس۔ اس کی جو رینج جو ہے نا تقریباً 4500 مائلز ہے، وہ پاکستان اور کشمیر تک کور کر لیتا ہے سب کچھ۔ ان کے جو بیسز جو ہیں نا
وہ ہیں 1 2 3 4 5 بیسس کے اوپر وہ انہوں نے رکھے ہوئے. اور اب جو ہے نا وہ ان کو اپ گریڈ بھی کر دیا انہوں نے. اور ابھی حال ہی میں 2 سال پہلے انہوں نے پہلی بار ایک پریڈ ہوئی تھی جس کے اوپر JF-17 بھی گئے تھے. ادھر میں تصویر ڈال دوں گا یہاں آپ کے لیے. ادھر انہوں نے پہلی بار ان کو ڈسکلوز کیا تھا کہ ہاں یہ ہمارے پاس میسائل ہے. ان کا جو بیسز جو ہے نا ایک ہے الوطہ میسائل بیس نمبر 444. یہ تقریباً 200 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ آف ریاض ہے. انڈر گراؤنڈ فیسلٹی ہے یہ. میں اس کی کئی تصویریں جو ہیں میں لگانا شروع کر دوں گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے, سیٹلائٹ امیجز ہیں. تو اٹس این انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز الوطہ کی. ادھر 2 لانچنگ پیڈز ہیں, کمیونیکیشن ٹاور ہے اور ملٹیپل انڈر گراؤنڈ ٹنل گیٹس ہیں. اٹ از اے ویری ماڈرن اینڈ سیکیورڈ ایئر بیس. اس کے بعد ہے ایک ان کے پاس ایک اور بیس ہے, بیس نمبر 633. یہ ارودا النیایا بیس ہے. یہ تقریباً 550 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ ریاض سے, اور اس جگہ کا نام ہے ریان. ادھر بھی DF-3 میسائلز ہیں ان کے, اور یہ کہتے ہیں یہ ٹریننگ فیسلٹی ہے, لیکن ہیں ادھر ٹنلز بھی ہیں. اس کے بعد تیسری جو ان کے پاس فیسلٹی جو ہے وہ ہے السولیل بیس ہے. یہ بیس نمبر 922 ہے, ایریا کوڈ لگتا ہے لیکن ان کا اپنا بیس ہے. یہ 450 میل ساؤتھ آف ریاض ہے. یہ سب سے پہلا بیس تھا. یہ چینیوں نے بنایا تھا 1982 میں. ان کو میسائلز ملے تھے 84 میں, لیکن یہ چینیوں نے سب سے پہلے بنایا تھا, اور یہ سب سے اولڈسٹ بیس ہے ان کا. اس کے علاوہ جو ہے 2 اور ہیں ان کے. ایک ہے الحراق بیس ہے, یہ تقریباً 90 کلومیٹر ساؤتھ آف ریاض ہے. یہ نیا بیس ہے تقریباً, اور اس کو الجفرا بھی کہتے ہیں. اور آخری جو 5واں بیس جو ہے وہ ہے شمالی بیس نمبر 766, اور یہ ہے تقریباً 750 کلومیٹر نارتھ ویسٹ آف ریاض, اس طرف ہے. تو یہ جو ہے نا ان کے پاس DF-3 میسائلز جو ہے نا, یہ میں ڈال دوں گا. ان کی رینج وغیرہ جو ہے نا تقریباً 4500 کلومیٹر کی ہے. دیر سالڈ فیول راکٹ ہے, اور ان کے اوپر اب یہ عجیب سی اس کے اندر ہے کہ کئی کہتے ہیں اس کے اندر ہائی ایکسپلوسو وہ ہے, وار ہیڈ ہے. کئی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر, اور یہ سب کچھ چائنا سے انہوں نے کمپیئر کر کے لے کے آئے, کہ کئی جو ہیں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ جو ہے نا تھرما بیرک وار ہیڈ ہے نا وہ لگا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے اگینسٹ ایران انہوں نے یہ خریدے تھے, اور اس کی جو رینج جو ہے نا یہ پوری جو ہے نا یہ اسرائیل کو بھی کور کرتی ہے. تو یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. اب آئے کہ یہ باقی جو ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے. ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے. کویت کو لے لیں آپ, ان کی ایئر فورس اور آرمی اور نیوی کو کمبائنڈ کر کے 70-75 ہزار ان کی وہ ہے لیول آف ٹروپ اسٹرینتھ ہے. زیادہ کچھ نہیں ہے. M1 ٹینک ہیں, فرینچ لیراک ٹینک ہیں, اور دوسرے F-18 ہیں, سپر ہارنیٹس ہیں ان کے پاس تقریباً 40-47 ہیں وہ ہیں. انہوں نے میرے خیال سے ٹائفون بھی آرڈر کیے ہیں, وہ ہیں. ان کے پاس پیٹریٹ اور تھیڈ سرفیس ٹو ایئر میسائل کی بیٹریز ہیں ان کے پاس. سملرلی بحرین کے پاس بھی یہی ہے. ان کے پاس F-16 تھے, وہ ریپلیس ہو رہے ہیں F-16-72-70 سے. ان کے پاس نئے وہ کوبراز ہیں, وینم کوبراز آ گئے ان کے پاس. اور قطر کے بارے میں تو میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا, F-15 F-16 رفیل اور ٹائفون ہے ان کے پاس. اور اماراتیوں کے پاس بھی یہی ہیں, ان کے پاس میراج 2000 ہے, F-16 بلاک 60 ہیں,
وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ عمان کے پاس بھی ایسے F-16s ہیں, so on and so forth. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا جو فوکس جو تھا نا ایران کی طرف تھا. دیٹس دیئر فوکس. اس سے یہ ہٹ رہے نہیں ہیں. اب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, دو چیزیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ. پہلی تو بات یہ ہوئی ہے کہ جب ایرانیوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ کی, ایرانیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے, دے آر پریڈکٹیبل. ایرانیوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو ماریں گے, پراپر اسرائیل کو. انہوں نے مارا, جس طریقے سے بھی مارا. پھر انہوں نے کہا کہ جب امریکنوں نے ان کے اوپر بامبنگ کی تو انہوں نے کہا جہاں ہمارے قریب امریکن ایئر بیسز ہیں ہم ان کو وہاں سے ماریں گے. تو انہوں نے قطر میں عبیدیہ کے ایئر بیس پر مار دیا. انہوں نے یہ قطر کا عبیدیہ ایئر بیس جو ہے نا, یہ ایک بڑا عجیب سا بیس ہے. یہ سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹرز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں ایک اور چیز بھی ہے. یہ وہاں ایک مڈل ایسٹرن ایئر شیلڈ لگی ہوئی ہے وہاں. اور وہ شیلڈ جو ہے نا اس کے اندر یہ جتنے بھی سیٹلائٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ اس شیلڈ کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس شیلڈ کے اندر جو ہے نا, یہ میں ادھر سے ادھر ہو گئے کاغذات, تو خیر یہ عجیب مسئلہ ہے. ہاں جی, یہ اس کو کہتے ہیں یہ مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس الائنس. یہ 2023 میں بنی تھی. اس الائنس کے اندر کون کون ہے؟ مصر ہے, جارڈن ہے, کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, اماراتی ہیں, عمان ہے اور سعودی عربیہ ہے, اور اسرائیلی بھی ہیں. اس کو کہتے ہیں, دیکھ لیجیے گا آپ, اس کو کہتے ہیں مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس الائنس, MEAD. اور اس کا جو مین ہیڈ کوارٹرز جو ہے نا وہ یہ ہے العدید ایئر بیس جو قطر میں ہے نا وہ ہے, جہاں US نے 10,000 ٹروپس رکھے ہوئے اور تقریباً 100-150 کے قریب ان کے فائٹر ایئر کرافٹ ہیں مختلف قسم کے. اور وہ جو ہے ادھر THAAD پیٹریٹ بیٹریز ہیں اور نیول ریڈار اینڈ انسٹالیشنز ہیں, اور سب کنیکٹڈ ہیں. تو اس بات کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ جب یہ ابھی اسرائیلی آئے تھے, یہ فلائی کیے تھے اسرائیل سے, فلائی کر کے جارڈن کے اوپر سے کیسے صدرن عراق کے اوپر سے گئے, کویت کے اوپر سے کرتے کرتے یہ گلف کوسٹ کے اوپر سے ہوتے ہوتے یہ بحرین کے پاس سے ہوتے تھے, یہ وہاں پہنچ گئے, دوحہ پہنچ گئے. تو یہ جو سسٹم جو تھا ان کا یہ کام کر رہا تھا. اس نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ یہ ہو رہا ہے, اس نے بتایا ہی نہیں یہ ہو رہا ہے. تو اس نے آ کے, اور اگر آپ فلائٹ ریڈار 24 کے اوپر جائیں اس وقت دکھائیں نا آپ کہ یہ جس وقت انہوں نے اسٹینڈ آف میسائلز فائر کیے تھے ان اسرائیلیوں میں, اس وقت جو تھا ایئر ٹریفک کنٹرول جو تھا نا دوحہ کا, اس پر تقریباً 95 کمرشل ایئر لائنر جو تھے نا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جا رہے تھے, ان کے اندر یہ بھی آ گئے. اب میرے خیال سے انہوں نے کوئی ان کا ٹرانسپونڈر ہوتا ہے, اس کو انہوں نے کوئی سویلین کال سائن دیا ہوگا, ٹائٹ فارمیشن میں انہوں نے کہا ہم یہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ جائیے, یا نہیں بھی دیا ہوگا, جین کر دیے ہوں گے, انہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. انہوں نے آ کے حماس کی لیڈرشپ کو مارا. اب حماس کی لیڈرشپ کو مارا ہے تو ان کو نیگوشیشنز نہیں چاہیے, یہ دیکھنے لینا چاہیے. اب آئیں یہ جو ہم لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں پاکستانی, کیا حرمین شریف نے ہم کو کہا ہے کہ آپ آ کے پاکستانی اس کو ڈیفینڈ کریں. کہیں نہیں لکھا ہوا ابھی یہ جو ہے ایگریمنٹ جو ہے, اٹس ناٹ اے ٹریٹی. اگر ٹریٹی ہوتی, اصل طور پر ٹریٹی ہوتی, تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جانی چاہیے, بیکاز پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا پریمیبل جو ہے
پاکستان کی پارلیمنٹ کا، وہ ہے اللہ کی حاکمیت کے اوپر ہے کہ وہ ساورن ہے، اس کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں. یہ اس کے پاس آنی چاہیے، پارلیمنٹ کو ڈسکس کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، ہم اس کو بات کر سکتے ہیں یا نہیں کی انہوں نے. یہ بیک ڈور سیکرٹ نان سینس کیا. اسی طریقے سے آپ 2014 میں جائیں تو جب یہ یمن میں جنگ شروع ہو گئی تھی سعودیوں کی، تو سعودی نہیں لڑ پا رہے تھے ان سے، تو انہوں نے پاکستانیوں سے کہا کہ آپ ہم کو اپنی فوج دیں. تو اونلی تھنگ دا پاکستانی ڈیڈ کہ انہوں نے اپنا ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحق شریف بھیجا. اس کے بعد فوج کو پتہ تھا، پاکستان کی فوج کو پتہ تھا کہ ہم جو ہیں ادھر نہیں جا سکتے. تو فوج بھی بڑی تیز ہے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ ڈسکس کیجئے اس کو. اور اگر آپ ان زمانوں کی 2014-15 کی پارلیمنٹ کی یہ نشست دیکھیں نا، جس کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی، یونینمسلی اکثریت ممبرز نے سب جماعتوں کے، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز، پی پی پی، یہ اپنا جو نیشنلسٹ سندھ، بلوچستان اور پی کے کی جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹی تھی، انہوں نے اس کے آلموسٹ سب نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، سوائے زیادہ تر اکثریت جنہوں نے ہاں کہا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اس وجہ سے ان زمانے میں نواز شریف وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، وزیر اعظم تھا. اور وہ ہے پاکستان کا ابھی وزیر دفاع، وہ بھی اس زمانے میں وزیر دفاع تھی. اس کی آپ جا کے میں آج صبح ہی چیک کر رہا تھا، عجیب عجیب باتیں بولتا ہے یار وہ آدمی. میری تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کوئی بیٹھ کے جھنجھوڑتا کیوں نہیں کہ یار تو کس طرح باتیں کر دیتا ہے یہ، وچ از ویسٹ کانسیکوینسز. پاکستان میں تو بڑی نعرے بازی ہوتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کو دوسری طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے، یہ معاہدہ جو ہے، اس کو آپ جو کچھ بھی کہہ لیں، ایگریمنٹ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، پیکٹ ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، ٹریٹی ہے بتائیں کیا ہے اس کے اندر. سعودیز تو نہیں بتائیں گے آپ کو، کیا کر لیں گے ہم جا کے وہاں؟ ہاں 2 ڈویژن بھیج دیں گے. کین پاکستان افورڈ 2 ڈویژنز؟ ایئر فورس کے 3 اسکواڈن بھیج دیں گے. بھائی ہم کیا کریں ان 3 اسکواڈن کا بھیج کے وہاں؟ ان کے پاس تو سعودی عربیہ از دا سیکنڈ لارجسٹ آپریٹر F-15 اسٹرائک ایگل، 210 ہیں ان کے پاس F-15، 72 ٹائفون ہیں ان کے پاس، 48 ٹورنیڈو IDS ہیں ان کے پاس، E-3As ہیں ان کے پاس. ان کو کیا، ہم 2 اسکواڈرن JF-17 کے بھیج دیں، 2 اسکواڈرن جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے بھیج دیں، F-16 کے پاس بھیج دیں، کیا ہوگا ادھر؟ کچھ نہیں ہوگا. ان کو کیا، ایک تو یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے خادمین کی ہم مدد کر رہے ہیں، جو ہے اس کا مکہ اور مدینہ کی. کسی نے ابھی، کسی صاحب نے آ کے ابھی ٹی وی پر بولا کہ ہم کو شہباز شریف کو محافظ حرمین شریف بول دینا چاہیے. بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یعنی سعودی عربیہ کے اندر یہی 2 جگہ رہ گئی ہیں، انہی 2 جگہ کو وہ پاکستانیوں سے کہیں گے پروٹیکٹ کریں. ہم لوگ غریب ہیں، بہت غریب لوگ ہیں ہم. پاکستان کا دفاع کا جو بجٹ جو ہے دفاع کا، وہ $9 بلین ہے، $9.25 بلین ہے ہمارا دفاع کا بجٹ. وہ بھی ہم ادھر ادھر سے پیسے لے کے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ ایک اور کہانی ہے، کسی دن اس کے اوپر بھی پروگرام کر لیں گے، ولاگ کر لیں گے. سعودی عربیہ کا اپنے آپ ان کا بجٹ جو ہے، دفاعی بجٹ جو ہے 105 بلین ہے، $105 بلین ہے. اب اس چیز کو بھی آپ سوچیں کہ وہ گلف کارپوریشن کاؤنسل جو ہے نا، اس کے اندر ان کا ایک اور وہ لگا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا، ایک اور ان کا سب ونگ ہے اس کے اندر.
میں اس سے یہ پیج اوپر نیچے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے. یہ نہیں بول رہے کہ حارث خان جو ہے بونگیاں مار رہے ہیں. یہ میں نے لکھی تھی, اب ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں. جی ہاں, ایک ان کا ایک اور ونگ گلف کارپوریشن کاؤنسل کا ایک اور ان کا ونگ ہے, اس کو کہتے ہیں PSF. پاکستان کی طرف پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ نہیں ہے. PSF جو ہے نا, وہ ان کو یہ کہتے ہیں پینسویلا سیکیورٹی فورس. اس کے پر کمبائنڈ ان کا کارپوریشن کا ایگریمنٹ ہے, ٹریٹی ہے کہ کمبائنڈ اس کے اندر ایٹ اے ٹائم 32,000 فورس ہوگی اس کے اندر. اور اس فورس کے اندر زیادہ تر جو ہے نا, یہ ان کے جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, اپیچی, کوبراز وغیرہ وغیرہ نا, یہ سب ہیں اس کے اندر. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اگر ان ممالک کے اندر کوئی انٹرنل کانفلکٹ ہوگی نا, ہم جا کے اس کو سپریس کریں گے. اس کا انہوں نے ایک مثال دے دی تھی, جو بحرین میں 3 سال پہلے جو مسئلے ہو گئے تھے, تو یہ باقی سب گلف کارپوریشن کونسل میں PSFA کے تھرو انہوں نے تقریباً 9,500 ٹروپس بھیجے تھے بحرین میں, اور انہوں نے بہت لوگوں کو مارا تھا. جس طرح نومبر میں جو اسلام آباد میں ہوا ہے نا, اس طرح انہوں نے لوگوں کو مارا تھا. اگر آپ جا کے یوٹیوبس دیکھ لیں, میں نے کچھ دن پہلے ان کی یوٹیوبس دیکھی تھی جو لوگوں نے کیا تھا, تو وہ بحرینی آرمی کے جو وہ تھے کوبرا ہیلی کاپٹرز تھے, وہ 7 اپنی گیٹلنگ گن سے لوگوں کو مار رہے تھے. یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کو, یہ مثال میں نے اس وقت بولی ہے کہ گلف کارپوریشن کاؤنسل جو ہے نا, اس کا جو مین کرکس ممبر جو ہے نا سعودی عربیہ ہے. اگر پاکستان کا ایگریمنٹ سعودی عربیہ سے, اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ ہم GCC کے جتنے بھی ممالک ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہم, اور ہم کو کرنا بھی نہیں چاہیے. دس از ناٹ آور پرابلم. اور مجھے بتائیں کہ مکہ اور مدینہ کو جس نے مارنا ہے, وہ مکہ مدینہ کو تو نہیں مارے گا, وہ ریاض کو مارے گا, وہ منامہ کو مارے گا, وہ دوحہ کو مارے گا, یہ ابو ظہبی کو مارے گا, مسقط کو مارے گا. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ یہودی جو نا, یہ بیوقوف نہیں ہے. یہ مکہ اور مدینہ, انہوں نے جو آپ میپس وغیرہ بنائے کہ مدینہ انہوں نے لے لیا, یہ لے لیا, جو کچھ بھی کریں گے, یہ مکہ اور مدینہ کو یہ چھوئیں گے نہیں. یہ امریکن بھی نہیں چھوئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پوری جو جیسے بھی مسلمان ہیں پورے دنیا میں, یہ اٹ از ویری سینسٹیو فار دیم. ہم نے کچھ کیا تو یہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. حکومت ہے, کچھ کر نہیں پائیں گے, یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. جہاں بھی ملیں گے نا, ہم کو ماریں گے. یہ ان کو اس بات کا احساس ہے. 79 کے نومبر میں جب مکہ کو وہ ہوا تھا, سیج ہوا تھا, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا رد عمل ہوا تھا؟ ان زمانوں میں 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا, 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھتا تھا. پاکستان میں کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے, پاکستانیوں نے جا کے اسلام آباد میں US ایمبیسی کو جلا دیا تھا. 3 مرینز مر گئے تھے وہاں. جہاں میں کراچی میں اسکول جاتا تھا, میں بتا دوں, حبیب اسکول میں جاتا تھا میں, وہ مولوی کماڑی کے پاس تھا. تو میں شام کو ہاکی وغیرہ کھیل کے میں منی بس لیتا تھا. تو منی بس جو تھی نا, گھوم گھما کے نا, وہ کراچی کلب کے سامنے سے ہوتے نا, وہ عبداللہ ہارون روڈ سے, کلفٹن روڈ سے جاتے کینٹ اسٹیشن جاتی تھی. جب وہ منی بس پہنچی نا وہاں عبداللہ ہارون روڈ کے نکل کے, جب وہ فریر ہال کے پاس پہنچی نا, وہاں بتی کے پاس, وہاں مظاہرہ ہو رہا تھا بڑا سخت. ٹیئر گیس چل رہے تھے. زندگی میں پہلی بار میں نے ٹیئر گیس کھائے تھے, ناک میں وہ کر لیے تھے.
پتہ چل رہا تھا کہ وہاں یو ایس کونسلیٹ تھی، فریر ہال کے بالکل سامنے یو ایس کونسلیٹ تھی، وہاں بھی مظاہرے ہو رہے تھے، پولیس پہنچی ہوئی تھی بڑی سخت. تو یہ ان لوگوں کو ہمارے یہ احساسات کا پتہ ہے، مکہ اور مدینہ کا احساسات کا پتہ ہے. جب الاقصی کو جلایا گیا تھا 2 بار، تو پوری مسلم امہ نے نا یہ سب سے پہلے ان کو اپنی پڑ جاتی تھی. یہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ ہمارے پر چڑھا ہو جائے گا، تو یہ دور رہتے ہیں ان چیزوں سے. سیانے ہماری طرف بالکل جذباتی نہیں ہے. تو یہ میں دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر جاؤں کہ یہ ہماری کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ان کو. یہ کیسا ایگریمنٹ ہے، کیسی ٹریٹی ہے، بتائیں. سعودی تو نہیں بتائیں گے ہم کو کہ کیا کیا اس کے اندر واٹ آر دی ایکسپیکٹیشن، وہ نہیں بتائیں گے. ہم کو اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ آپ نے کس وہ جو ہرے بائنڈر کے اندر جو آپ نے سائن کیا ہوا ہے، وہ عربی، اردو اور انگریزی کے اندر جو لکھا ہوا ہے، بڑے اچھی طریقے سے آپ نے سائن کیا ہے. تو آپ بتائیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں. تو یہ ہم کو سوچنے والی بات ہے. اور 2 چیزوں کے پر میں بات کر کے اختتام کرتا ہوں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ کل یا پرسوں وہ ہمارے جو ہیں وزیر دفاع، انہوں نے جیو ٹی وی پر بول دیا کہ ہم نیوکلیر امبریلا بھی دیں گے. ارے بھائی میرے اللہ کا خوف کر، کان پکڑ تھوڑے سے، جھنجھاٹو اس کو بندے کو. پچھلی بار یہ ہوا تھا نا تو یہ پورے پاکستان کے پیچھے لگ گئے تھے. یہ they will disarm Pakistan if we ever say this of their nuclear weapons. یہ نہیں ہوگا کہ آ کے وہاں کریں گے، وہ ایسے ایسے سکرو دبائیں گے آگے پیچھے سے کہ ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم 2003 میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا؟ AQ خان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا. وہ تو پتہ نہیں اللہ نے کیا راہ دکھا دی تھی کہ ہم نے خود ہی اس کو کر لیا تھا، ورنہ وہ اس کے پیچھے پڑے تھے کہ اس کی ہم کو گردن چاہیے. اور اس کو، اور FBI والے تو پہنچ گئے تھے کہ اس سے ہماری بات کرواؤ، اس نے کہاں کہاں دیا ہے. یہ بولنے کے لیے وی ایز اے کنٹری، پاکستان از اے ساورن کنٹری، وی آر پارٹ آف اے بگر ریجیمنٹ آف نان پرولیفریشن آف ویپنس، نیوکلیر ویپنس. ہم پاکستانیوں نے اپنے خود ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ہم اپنے ویپنس سوائے پاکستان کی ساورنٹی کو بچانے کے لیے، جو میں نے فل اسپیکٹرم ڈٹرنس کا، ہم کسی کو نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو جائے کہ ہم اس کو نہیں دیں گے. ہم اپنے کسی مسائل، بیلسٹک مسائل یا کروز مسائل یا فتح رینج کے راکٹس یا مسائل جن کا رینج 285 کلومیٹر سے زیادہ، ہم کسی کو بیچ کے دیکھیں یا ہمارے ساتھ کیا کریں گے. بیچ کے تو دیکھیں ہم. یہ آپ کہیں گے کہ یہ حارث خان جو ڈرپوک ہے، میں ڈرپوک نہیں ہوں. I look at all the facets کہ پہلے کیا ہوا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا چین نے کبھی یہ کہا ہے؟ وہ تو سافٹ پاور سے پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا. چین نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز اس کو دے دیں گے، یہ آپ کی مارے گا، یہ آپ کی یہ کرے گا، وہ کرے گا؟ نہیں، وہ نہیں کرتے. ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے، بہت سیکھنا چاہیے. یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پہنچ جاتے ہیں. ایک تو میں آپ لوگ سب لوگوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو خاص طور پر فوجی ہیں. ابھی میں نے ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل سے بات کی تھی 2 دن پہلے، اور میں نے ان سے یہ بولا تھا، میں نے کہا یہ جو آپ کا جو فیلڈ مارشل جو ہے، یہ جہاں بھی جاتے ٹوپی لگا کے کیوں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ اس سے پوچھیے. پوری دنیا کا یونیفارم ڈیکورم ہے فار آفیسرز، یونیفارم ڈیکورم آفیسرز کے لیے، کہ یہ جب اندر کسی بلڈنگ کے جائیں گے یہ اپنی ٹوپی اتار لیتے. یہ حضرت ٹوپی پہن کے ہر جگہ جاتے ہیں. ان سے پوچھیں بھائی کیوں، کیا کر رہے ہیں آپ ٹوپی پہن کے؟ دیکھ، آپ سرچ کر لیں کہیں بھی، ہائی رینکنگ آفیسر جو ہوتا ہے، ہائیسٹ رینکنگ آفیسر، وہ بلڈنگ کے اندر گھستا ہے، وہ ٹوپی نکال لیتا، اتار لیتا ہے. وہ نارملی ٹوپی اتار کے اپنے ADC کو دے دیتا کہ یہ پکڑو میری ٹوپی. یہ سوٹی لے کے
ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہیں. کیا کیا نظر آتا ہے؟ سوچنا چاہیے. یہ پتہ نہیں، میری تو سوچ سے باہر ہے بھائی. یہ بالکل سوچ سے باہر ہے. یہ جس طرح یہ فوجی کرتے ہیں چیزیں بالکل سوچ سے باہر ہے. ایک کوئی اور واقعہ ہے، یہ ٹیمپا میں ہوا تھا کچھ سال پہلے. وہ اس میں یہ تھا کہ ایک پاکستان آرمی کا ٹیمپا میں ان کا سینٹرل ٹینڈل ایئر فورس میں سینٹرل کمانڈ ہے ان کا یو ایس. تو پاکستانی افسرز یہاں آ کے کورس وغیرہ کرتے ہیں، سمپوزیمز وغیرہ میں آتے ہیں. تو ایک بریگیڈیئر صاحب، ایک فل فلج کرنل صاحب، اور ایک ان کا جو جونیئر آفیسر جو تھے نا، میجر، وہ آئے تھے. اس میجر آفیسر نے مجھے بتایا تھا، یہ 3 سال پرانی بات، کہ جب وہ ہو رہا تھا سمپوزیم، تو انہوں نے سب کے آگے لگایا ہوا تھا یہ کہاں سے آیا ہوا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب کا نام تھا پاکستان، نیچے پاکستان لکھا. کرنل صاحب کے آگے بھی لکھا ہوتا پاکستان. سب لوگوں کے پر جتنے بھی تھے نا، ان کے ممالک کے ان کا نام لکھا تھا، نیچے ان کا وہ لکھا ہوتا. جب ان کی باری آئی تو کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ مائی نیم از بریگیڈیئر وغیرہ فلان فلان فلان، آئی ایم ود دا پاکستان آرمی. بیٹھ گئے. پھر جب وہ کرنل صاحب کی باری آئی تو وہ بھی کھڑے ہوئے، مائی نیم از کرنل فلان فلان فلان، آئی ایم ود دا پاکستان آرمی. تو وہ جو چیئر پرسن کر رہے تھے نا یو ایس سینٹرل کمانڈ کی، وہ میجر جنرل تھی. شی واز اے فیمیل. تو جب بھی ان کی باری آتی تھی بولنے کے لیے یہ پاکستانیوں کی، یہ کہتے تھے ہم پاکستان آرمی، پاکستان آرمی، پاکستان آرمی. جو اس نے تیسری بار وہ بریگیڈیئر نے بولا نا پاکستان آرمی، تو وہ جو تھی میجر جنرل جو تھی نا یو ایس آرمی کی، اس نے اس سے کہا کہ سر، ڈو یو ریپرزینٹ این آرمی اور ڈو یو ریپرزینٹ اے کنٹری؟ تو وہ ہی واز اسپیچ لیس. He was speechless. He was embarrassed. اس نے کچھ نہیں بولا. تو وہ جو تھرڈ جونیئر آفیسر تھا، اے ڈی سی تھا، جو کچھ بھی تھا، اس نے مجھے آ کے بتایا کہ حارث صاحب یہ ہوا ہے. کہتے ہیں وہ اس نے دوسرے دن کی صبح کی نشست میں اس میجر جنرل نے یہ بولا، اور ان کی کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بےزتی کر دی تھی اس عورت نے. یہ تو ہم کو یہ نکالنا چاہیے. وہ حسین حقانی نے نہیں بولا تھا ایک دفعہ، بات تو اس نے صحیح بول دی تھی، لیکن کڑوی بات بولی تھی کہ ایوری کنٹری ہیز این آرمی بٹ دیر از این آرمی وچ اونز اے کنٹری وچ از پاکستان. اٹس ویری ٹرو. ہم کو اپنے تھوڑا سا مغرور میں نہیں آنا چاہیے. اللہ کو مغرور بالکل اچھا نہیں لگتا، اس کو نفرت ہے مغرور سے. کہاں کہاں اللہ نے بولا ہے یہ کہ مغرور کی طرح ایڑیاں، سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ مغرور کی طرح اور ایڑیاں زور زور کے زمین پر چلنا نہیں کیا کرو، اس سے اللہ کو ان لوگوں سے بڑی نفرت ہے. ہم کو اس طرح دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا ہمبلنس ڈالنی چاہیے. تو یہ میرا پروگرام اختتام پر آ رہا تھا، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ فوج جو ہے، یہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے حق میں ہے. پتہ نہیں کیوں کر لیا انہوں نے. جا کے ان کو ڈیٹیل بتانی چاہیے بھائی. دا پیپل آف دا پاکستان ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دا پیپل آف دا پاکستان ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ یہ ڈیفینس منسٹر آصف نے جو بات کی ہے کہ ہم اپنے نیوکلیر میسائلز ڈال دیں گے، اس کو پتہ ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ بھوکے تو لوگ مریں گے، یہ تو بھاگ جائیں گے دبئی. ان کو سوچنا چاہیے. صحیح بات نہیں ہے یہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سے فیکٹس ڈالے. اور یہ ایک اور بات بولتا چلوں کہ سعودی عربیہ پچھلے 2 سال سے دے آر ان نیگوشیشنز وتھ چائنا ٹو گیٹ
ان کا جو ہے DF-23 اور ایک اور ان کا بڑا والا جو میسائل جو ہے انٹرمیڈیٹ، وہ چائنا جو ہے نا ان سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مل جائیں گے ان کو. بھائی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اسرائیل مارے گا تبوک کے اندر مارے گا میسائل، تو ہم کو مارنا پڑے گا وہاں سے پاکستان کو. بھائی آپ خود دفاع کریں اپنا. میں تبوک کا ایک واقعہ بتاؤں جو ان آفیسرز نے مجھے بتایا تھا. وہ آرمر بریگیڈ میں سے گئے تھے، تو ان کے لیے M60 تو انہوں نے چلائے ہوئے تھے ایران کے تھرو. وہ کہہ رہے تھے ہم نے چلائے تھے. وہ AMX-30 جو تھے نا، وہ فرینچ، وہ نیا تھا ان کے لیے. تو انہوں نے بیٹھ کے نا اس کے اندر اس کو ان اینڈ آؤٹ پاکستان کے آرمر آفیسرز نے اور ٹیکنیشینس نے اس کو چلایا اور اس کے لیے بہت کام کیا. تو اس کی کوئی شیفٹ ٹوٹ گئی تھی، تو انہوں نے پاکستانیوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو وہ شیفٹ مل رہی نہیں تھی. تو انہوں نے سعودیوں سے کہا بھائی اس کی شیفٹ جو ہے، کریم شیفٹ جو تھی وہ دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آرڈر کرو. کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا فرانس سے ہم نے آرڈر کیا. انہوں نے کہا 90 دن میں آئے گی. تو وہ جو ایک بیچارہ ٹیکنیشین جو تھا ٹینک کا، اس نے اس کو دیکھ کے وہ گیا پاکستان، گیا مردان، گیا کوہاٹ یا مردان گیا. ادھر اس نے جا کے اس کو دکھایا. انہوں نے بنا دی اس کے لیے، اور زیادہ اچھی پائیدار ان کو بنا کے دی. وہ واپس لے کے آیا اور وہ لگا دی. لگا کے انہوں نے ٹینک چلانا شروع کر دیا. تو وہ سعودی کہتے ہیں یہ تم ٹینک کس طرح چلا؟ انہوں نے کہا وہاں سے لیا. انہوں نے کہا تم خبردار جو تم نے یہ کام کیا، ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے، ہاں وہ ہم کو اسپیئر پارٹ دیں گے، تمہیں ایسی اجازت نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو جب پاکستان آرمی والوں نے ٹرین کر لیا اپنے آپ کو AMX-30 کے اوپر، تو پاکستانیوں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ ٹرین کریں. بات سنیں، سعودی آفیسر جو تھا آرمی کا، وہ AMX-30 کے اندر نہیں جاتا تھا، وہ صرف M60 چلاتے تھے. انہوں نے کہا آ جاؤ اندر. کہتا ہے یا اخی واللہ it doesn't have an AC. How could you go and sit in there? تو انہوں نے کہا پنکھے لگے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. I only drive the M60 because it has an AC in it. یہ تو ان کی حرکتیں. ان کو آپ جتنا بھی اسلحہ دے دیں یہ تو نہیں لڑ پائیں گے. اور کہانی ہے، یہ کاکول آتے ہیں، یہ دوسری NDU کے اندر آتے ہیں، یہ ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، آفیسرز بتاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا. وہ جو خمیس المشاہد کے اندر وہ 35 ملی میٹر سوئس اوریکل گنز کے اوپر ایک یہ ملیر سے جو ڈٹیچمنٹ گئی تھی، وہ بیٹھ کے ان کے اوپر کام کر رہی تھی. تو وہ انہوں نے سعودیوں سے ان سے کہا کہ آؤ گن کو اینٹی ایئر کرافٹ فلیگ کو ہم ایکسرسائز کرتے. تو سعودیوں نے ان کو کہا کہ ہم باہر نہیں آئیں گے، بہت گرمی ہے. تو انہوں نے کہا باہر نہیں ہو، چلائے گا کون؟ کہ ہمارا نیا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے سوئٹزرلینڈ سے. تھوڑے دن کے اندر انہوں نے نیا سسٹم، آٹومیٹو سسٹم بنایا. تو ہمارے ٹینٹ کے اندر بیٹھ کے ہم AC ٹینٹ میں بیٹھیں گے، ہم وہاں سے فائر کریں گے. اور وہ آفیسر نے کہا کہ وہ آ گیا تھا تھوڑے دن کے بعد. تو ہم بیٹھ کے ٹینٹ کے اندر سے فائر کرتے تھے ان کو. یہ تو ان کی حرکتیں. اور ہم کیوں جائیں بھائی ان کا دفاع کرنے کے لیے؟ کعبہ کو پہلی بار کسی نے اس حادثے کے اندر نہیں ڈالا، ابھی تک کوئی حادثہ نہیں ہوا. آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، اس کے بعد میں اختتام کرتا ہوں. سب سے پہلے کعبہ کو توڑنے کی کوشش کی تھی وہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے. کہاوت یہ ہے، اس کے اوپر مجھے تصدیق، الفیل، دا ایئر آف دا ایلیفنٹ، یوم الفیل. وہ ایک ایبیسینیا سے آ گیا تھا، اس نے کہا تھا میں کعبہ کو ڈسٹرائے کر دوں گا. اللہ نے سورہ فیل کی تھی کہ ہم نے اپنے گھر کو خود پروٹیکٹ کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گونا پروٹیکٹ دا ہاؤس. اس سے پہلے ایک اور آیا تھا، اس نے تباہ کر دیا تھا کعبہ کو اور حجر اسود لے کے کہیں چلا گیا تھا. اس نے کہیں بیچ میں پھینک دیا تھا، پھر بعد میں مل گیا تھا حجر اسود. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب حجر اسود کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ حجر اسود کو کعبہ میں کون لگائے گا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر ڈال کے سب قبیلوں کو کہا پکڑو. پھر انہوں نے
سبحان اللہ، انہوں نے خود ڈالا اس کے اندر. ہو چکا ہے کعبہ کے ساتھ یہ. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے کعبہ کو کس نے توڑنے کی کوشش کی؟ حجاج بن یوسف نے، جس کی ہماری پاکستان اسٹڈیز میں اس کی تعریفیں ہوتی رہتی. اس نے توڑنے کی کوشش کی. وہ آیت امید سے آیا تھا اور وہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف وہ لڑائی کر رہا تھا. بعد میں اس نے عبداللہ بن کعبہ کا اور مدینہ کا اس نے سیج کر دیا تھا. لوگ بھوکے مر رہے تھے وہاں 7-8 مہینے. پھر اس نے عبداللہ بن زبیر کو مار کے اس کو سولی پر چڑھا دیا تھا کعبہ کے ساتھ. یہ تو ہمارے لوگوں نے کیا ہے. اس کے بعد وہ جب یہ خبر آئی خلیفہ عبد المالک بن مروان، اس نے معافی مانگی. اس نے کہا یہ کیا، اس نے حجاج بن یوسف کو وہاں سے ہٹا لیا تھا. اس کے بعد ایک تھا ابو قبیس، اس نے 6 سے 7 مہینے تک کعبہ کے اوپر اس نے وہ بمبارڈمنٹ کی تھی. کیٹرپلر تھے، اس سے بمبارڈمنٹ کی ہوئی تھی. یہ تو ہو چکا ہے. پھر سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک ریوولٹ ہوا تھا، انہوں نے بھی توڑ دیا. سلطنت عثمانیہ والوں نے توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سعودی کہتے ہیں ہم حرم شریف ہیں، ہماری جگہ ٹھیک ہے، آپ کی ہے، سر آنکھوں پر آپ کی ہے، آپ لوگوں کو حج کرواتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، وہ کرتا ہے، آپ نے بہت اقدامات کیے. تو اگر آپ نے اتنی وہ لی ہوئی ہے رسپانسبلٹی لی، آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، واللہ کوئی آیا نہ اس نے کعبہ اور مدینہ کو چھوڑ دینا ہے ان حال میں. بعد میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن ان حالات کے آج کے حال میں کسی نے نہیں چھونا کعبہ اور مکہ اور مدینہ کو. 1.23 بلین مسلمانوں کا بڑا سخت رد عمل آئے گا، بڑا سخت. یہ پاکستانیوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں کہ کیا کریں گے. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، امریکہ جو ہے وہ تھوڑا ہلا ہوا ہے، وہ ہلا ہوا چین کی وجہ سے ہلا ہے، چین کی وجہ سے. اور ایک اور چیز جو ہے، یہ 3-4 سال پہلے یہ سعودی عربیہ 3 سال پہلے محمد بن سلمان نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا. وہ آئی میک کے اوپر تھا اس کا، میں اس کا میپ دے دوں گا آپ کو، دیکھ لیجیے گا. وہ تھا بمبئی سے عمان، دبئی، ریاض، حیفا اسرائیل، پھر وہ اٹلی، البینیا وغیرہ کا اس نے ایک اینٹائی سی پیک بنایا تھا. اس نے وہ چلا نہیں. اس کے تحت اس نے کہا تھا کہ میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کروں گا ہندوستان میں. ابھی تک صرف $3 بلین کی ہوئی. وہ نہیں چلا، بالکل نہیں چلا. امریکنوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور بار بن جائے؟ نہیں بن سکتا. ان کو چاہیے چین کو ملا کے سی پیک کے اندر زیادہ توجہ دی جائے. یہ میرا اپنا خیال ہے. سعودیوں کو چاہیے سی پیک سے یہ آرام سے چیزیں کر سکتے. تو میں گھنٹہ ہو گیا، میں اختتام پر لے کے آ رہا ہوں. میں آپ سے سوچنا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہوگا نا، پاکستانی جس طرح بھی آ جائیں گے، سب سے پہلے جو مسئلہ آئے گا نا، سب سے پہلے وہ یمنیوں کا آئے گا. وہ حوثی جو ہے نا، انہوں نے اسرائیل کو تو بھی نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے US نیوی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. یہ پاکستانیوں کو بھیج دیں گے، وہاں بھیجیں گے، ضرور بھیجیں گے. واللہ یا شیخ یو گو دیر، دے فائٹ ویری بروٹلی، وی کی ناٹ فائٹ. ہم جائیں گے. میں تو اپنی فوج کو نہیں بھیجوں، نہ ایئر فورس کو بھیجوں. ہم کو کیا ملے گا؟ $9.2 بلین کا ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے. تم لوگوں کا مل ملا کے $140 بلین ہے. تم کرو نا، عیاشی بند کرو، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو. پوری دنیا ہنستی ہے تمہارے اوپر. الحمدللہ ہمارے پر تو نہیں. ٹھیک ہے، ہم کو کہتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہنستے تو کوئی نہیں ہے.
ہنسی تو ہم نے الحمدللہ 7 مئی کو ہم نے ہنسی تو بند کر دی لوگوں کی. ہندوستان ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے جس طرح انہوں نے کیا تھا. سعودی عربیہ کیا کرے گا بھائی؟ کچھ نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ بول دے گا، ادھر ادھر بول دے گا. یا اور ابھی جو سعودی پریس ایجنسی کا جو وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے خاص طور پر کہا ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں رکھ دی ہے میں نے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وی ہیو اے گڈ ارینجمنٹ اور ایگریمنٹ وتھ پاکستان، بٹ دس ول ناٹ میک اینی ڈینٹ ان آر ریلیشن شپ ود انڈیا. ہندوستان سے انہوں نے کہا کوئی ڈینٹ نہیں لگے. مطلب ہی ہے کیا کر دیں گے اگر ہم کو ضرورت پڑے گی 2-3 اسکواڈن F-15 کے بھیج دیں گے جو ان کے پاس 210 ہے. ٹھیک ہے ہمارے پائلٹس کو فلائی کرنا آتا ہے F-15، ان کے پائلٹس کو تو نہیں آتا، ہم دے دیں گے، بھیج دیں گے. E-3A بھیجیں گے، اس کی کوریج ہے پورے ایک آ جائے، وہ جا کے وہ فلائی کرنا شروع کر دے ادھر اپنا جیکب آباد کے اوپر، شہباز کے اوپر، وہ پورا ہندوستان ادھر تک دلی تک اس کی کوریج ہو جائے گی. یہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو آخر میں تھوڑا آگے چلا گیا ہوں، میں نے آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر تک پہنچ رہے ہیں. ڈیٹیلز دیکھنی ہے، یہ کیا کہاں کس دلدل میں ہم کو پھنسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے سے کوشش کی جا رہی ہے. ہم کو اس دلدل سے نکلنا پڑے گا اور جلدی نکلنا پڑے گا. شہباز شریف اور وہ جو ہے عاصم منیر، ان سے سوالات پوچھنے چاہیے. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر لیا آپ نے؟ بہت تیر مار لیا. تو جب آخری نشست تک، دوسری نشست تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، تو آخر میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی کوئی مثال نہیں، میں ہر کا جواب دیتا ہوں. کئی جو ہیں وہ مجھے عجیب ہوتا ہے تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں، لیکن آپ لوگ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا جب تک، اور بتائیے گا آپ کی رائے کہ یہ کیا ہو رہا، کیا جو مسئلہ جو ہے نا، ہماری عزت بڑھ گئی. بھائی عزت از ناٹ ٹینجبل، عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم کو اگر عزت مل گئی، میں جذباتی بول رہا ہوں، اگر ہم کو عزت مل گئی تو بتائیے پاکستان کے سیلاب رک جائیں گے؟ بھوکوں کو کھانا مل جائے گا؟ الیکٹرک پاور کی شارٹیج ختم ہو جائے گی عزت سے؟ نہیں. کھانے کی اشیاء کی جو ہے قیمت نیچے چلی جائے گی؟ نہیں. یہ سب افلاطون باتیں، کچھ نہیں ملے گا. تو جب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تو جب انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.